الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق ساد احترام میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ رب العزت نے ان اوصاف کا، ان عادات کا اور ان اخلاق کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو موصوف ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دستور حیات، آئین زندگی، اصول زندگی، آداب زندگی سکھائے ہیں کہ میرے مومن بندوں، میرے غلاموں، میری اطاعت کرنے والوں، میری بندگی عبادت کرنے والوں، میری بات کو ماننے والوں، اور میرے کہنے پر میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا رہنما اور اپنے پیغمبر، رسول اور اپنے رہبر ماننے والوں، میں نے تمہیں جو آداب زندگی، اصول زندگی قرآن مجید فرقان حمید میں بتائے ہیں، ان کو اپناؤ۔ ان کو اپنانے میں تمہاری 2 جہانوں کی فلاح، 2 جہانوں کی کامیابی، 2 جہانوں کی نجات مضمر ہے۔ اور جیسے جیسے تم ان اصول زندگی سے انحراف کرتے جاؤ گے تو اپنی کامیابی کی منزل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ مومن، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، اگر وہ میرے بتائے ہوئے آداب کو اپنا لیتا ہے، اوصاف کو اپنا لیتا ہے، تو میں اس کی زندگی کو کامیاب زندگی، پاکیزہ زندگی، آسانی والی زندگی بنا دیتا ہوں۔ وہ بہت ساری مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے بچ جاتا ہے کہ جو پریشانیاں وہ خود بخود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو صفات جلیلہ، نعوت رفیع،
جو آپ کی عظمتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان فرمائیں، انجیل میں بیان فرمائیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائیں، ان میں بھی اللہ نے یہی فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو انہوں نے خام خواہ توق اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے کہ اپنی بتائی ہوئی اپنی سمجھی چیزیں، اپنے سمجھے ہوئے آداب اور اصول، اللہ کے اصولوں کو چھوڑ کر جب ان پر چلتے تھے تو مصائب آپ بیل مجھے مار جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو اس طرح کی پریشانیوں کے توق خود اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے لا کر انہیں ایسا دین عطا کیا، ایسا اصول زندگی عطا کیے کہ جن کو اپنانے کی برکت سے انسان ان ساری آزمائشوں سے نکل جاتا ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی بن جاتی ہے، آسانیوں والی زندگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کا نام ہے نیکیاں، ان کا نام ہے حسنات، ایسے اعمال جن میں حسن، الصالحات۔ من عامل منکم فرمایا جو تم میں سے عمل کرتا ہے، وہ عمل جو اللہ کے بتائے ہوئے، چاہے وہ مومن ہے، مرد ہے، چاہے خاتون ہے، من ذکرین او انثى، من عمل صالحا من ذکرین او انثى وهو مؤمن، تو فرمایا میرا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ضرور بر ضرور اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیتا ہوں۔ مشکلات اور پریشانیوں سے بڑی حد تک انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو بعض اوقات ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن خام خواہ اپنے برے اعمال کی شامت کا وہ شکار نہیں ہوتے، تو یقیناً اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول زندگی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان آیات بینات میں بیان فرمائے جو ابھی میں نے خطبہ مسرونہ کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں جلدی کرو، تمہارے رب کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تمہاری غلطیاں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے برے اعمال کی تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، آؤ میری رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بندہ اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہ جنتن، وہ اس جنت تک پہنچ جاتا ہے، عرضها السماوات والارض، کہ جس کا طول تو بہت عجیب و غریب، تم اس کی چوڑائی کا اندازہ لگاؤ کہ جیسے آسمان اور زمین کے مابین ایک طویل مسافت ہے۔ فرمائے اس طرح اس کی چوڑائی کو سمجھو، اتنی بڑی جنت اللہ کی، لیکن یہ ملتی اس کو ہے عدت للمتقین، ان پرہیزگاروں تقوی والوں کو، کہ جن کے اوصاف یہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اخلاق عالیہ اللہ قرآن میں خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے، اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں راستہ خود دکھا رہا ہے۔ یا
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہی تمہاری فلاح ہے۔ شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ دو ہی راستے ہیں، یا جو آداب زندگی اللہ نے سمجھا دیے ان پہ چلو، دوسرا راستہ جو شیطان تمہیں مزین کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ تمہارے ساتھ احسان کرنے والا، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا، اللہ تمہارے ساتھ بے حد رحم کرنے والا۔ اور شیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہاری دشمنی کے چیلنج اور اعلان کر کے آیا ہے دنیا میں۔ بدبختی ہے اس انسان کی جو ارحم الراحمین کا بتایا راستہ چھوڑ دے اور شیطان دشمن کے راستے پہ چل پڑے۔ اب اللہ نے میں راستہ کیا سمجھایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے مجھے، انما کلمہ حصر ہے، یعنی چیز کو محصور کرتا ہے، فرمایا میری بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، میری نبوت اور رسالت، میرے ہادی رسول پیغمبر خاتم الانبیاء بن کر آنے کے جو بنیادی اساسی ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، لوگوں کے اخلاق بلند کروں، جن کے اخلاق اور عادات اور صفات پست ہیں میں ان کے اخلاق کو بلند کروں۔ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں، اور اس کے لیے آپ نے تعلیم دی، آپ نے ارشادات فرمائے، ہدایات ارشاد فرمائی، آپ کے خطبات، آپ کی تقاریر، آپ کے مواعظ، آپ کے دروس جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، ذرا اٹھا کے تو دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اخلاقیات پر آپ کا عمل، جس کو ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں، جسے ہم اخلاق نبویہ کہتے ہیں، جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں، جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، وہ کیسا تھا؟ اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں اور تیرے پیغمبر کی عظمت پہ فدا ہو جاؤں۔ وہ کیا تھے اخلاق؟ کہ اس اخلاق کے بارے میں عرش عظیم سے میرا رب خود حلفن کہہ رہا ہے، قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہے، قسمیں اٹھا کر، نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں قلم کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق عظیم اخلاق تھے، اخلاق عالیہ، عظیم اخلاق کے مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ قیامت تک آنے والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے بہترین طرز زندگی کا نمونہ، بہترین آداب زندگی کا نمونہ، بہترین آئین زندگی کا نمونہ، کامیاب ترین زندگی کا نمونہ اگر کسی کی زندگی میں ہے تو اس زندگانی والے کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق کی اہمیت اپنی امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا. میں قربان جو نبی پاک فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اللہ اس کے اخلاق کی برکت سے اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے. ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن خلقہ. مومن کی جب نیکیاں اللہ کے میزان میں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی اس کا حسن اخلاق ہوگا. میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے اس کو سنا اللہ کی قسم ساری زندگی آپ کو اس کی لذت اور مٹھاس یاد رہے گی. توجہ فرمائیے، آقا فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. فرمایا قیامت کے دن تم میں میری امت، ساری امت سے فرمایا او میرے امتیو، قیامت کے دن تم سب میں سے مجھے محبوب ترین میرا امتی وہ ہوگا اور میری مجلس میں میرے قریب تر وہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کرے میں اور آپ انہی خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں. نبی پاک فرماتے کیا او یار جس کو قیامت کے دن رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی مل گیا انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے. فرمایا قیامت کا دن تم سب میں سب سے زیادہ مجھے محبوب میرا وہ امتی ہوگا اور میری مجلس میں میرے قریب تر بیٹھنے والا وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا تم میں اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا. المرء یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ. قیامت کے دن اللہ بعض بندوں کے بارے میں فرشتوں سے فرمائے گا انہیں بھی بلاؤ اور لا کر تہجد گزاروں کے ساتھ کھڑا کر دو، نفلی روزے رکھنے والوں کے ساتھ کھڑا کر دو. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے اعمال نامہ میں نہ تہجد ہے نہ نفلی روزے ہیں. فرمایا بے شک یہ تہجد نہیں پڑھتا تھا، بے شک یہ نفلی روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن آج یہ تہجد گزاروں کے ساتھ، آج یہ نفلی روزے رکھنے والوں کے درجے پہ فائز ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا. اللہ اکبر. اخلاق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی. مومن کے اندر یہ چار عیب کبھی نہیں ہو سکتے. یہ چار عیب، یہ چار خامیاں
ایک مومن کے اندر چونکہ یہ اخلاق کے منافی ہیں. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاقۃ الوجہ والکلام اللین وبذل الخیر والتحمل، یہ 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے. کہ زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کی زبان دوسروں کے لیے نرم ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مبالغے کا صیغہ کہ مومن کبھی دوسروں کو تانے دینے والا نہیں ہوتا. دوسروں کو مل کے بولیں. اور میں نے بھی اور آپ نے بھی اپنے آپ کو اس میں تولنا ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل میزان لگا ہوتا ہے، دیکھا کریں یہ نوجوان لگے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تانے دینے. اور تان کا معنی مطلب محدثین سے جا کے پوچھیں. دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیوب بیان کرنا بڑی شد و مت کے ساتھ، ان کی عزت میں فرق ڈالنے کی کوشش کرنا، ایک مومن بھائی کے خلاف اس طرح کی حرکت کرنا، تانے دینا ایک دوسرے کو. ولا لعان، نہ وہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کہے کہ وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے. اس طرح کی باتیں مومن نہیں کرتا. سبحان اللہ. مومن کی زبان کیسی ہونی چاہیے یہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں. مومن کی زبان پہ تانا مل کے بول رہے ہیں. چونکہ ہمیں یہ باتیں پسند ہی نہیں. وہ میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے اصول زندگی بدل لیے، ہم نے اپنی زندگی کے اصول بدل لیے، آداب بدل لیے. ہمیں تو لذت آتی ہے دوسروں کو تانے دے کر، لان تان کر کے ہمیں سکون ملتے. ذرا دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، فلاں نے فلاں کی چھترول کر دی. یہ مومنوں کی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی زبان ہے. المسلموں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں وہ مسلمان ہوتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ آپ کو علم ہے نا کہ مسلمان کا اور مومن کا فرق ہوتا ہے. معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اشفاق صاحب جو ہمارے ایک دانشور گزرے ان کی بات بڑی دہراتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات بھی مانتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمان اور مومن کا فرق بیان فرمایا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا اور مومن کا فرق بیان فرمایا ہے. سننا سورہ الحجرات میرے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم. عرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی مومن بن گئے.
اللہ پاک نے جواب میں فرمایا ان عرابیوں سے فرما دیں میرے محبوب کریم علیہ السلام ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ مومن بندہ تب ہوتا ہے جب ایمان اس کے دل کی گہرائیوں پر اثر کر جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور وہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان متاثر ہو جائیں کہ محفوظ ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پہ ہمارا ہاتھ چلتا ہے اور تقریروں میں ہماری زبان چلتی ہے، اللہ تعالی ہمارے ہاتھ بھی ٹھیک کر دے، زبانیں بھی ٹھیک کر دے۔ اور مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اس کے شر سے صرف مسلمان ہی نہیں تمام انسان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ علی دمائہم، ان کا خون بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ علی دمائہم، سارے انسانوں کا خون اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ان کا مال و دولت، ان کی جائیداد، ان کی معیشت وہ بھی مومن کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ مومن سے ان کو خیر پہنچتی ہے، برکت پہنچتی ہے، شر نہیں پہنچتا۔ ہمیں اللہ پاک مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، کہ ابھی تو ہم شاید مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ مومن تو بہت بلند بات تھی، مسلمان بندہ بن جائے تو اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ سارے مسلمان لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے تو مسلمان بھی انہیں کر لے، ہر ایک نے پوچھو کہنا میں صرف مسلمان، باقی سارے ادارہ اسلام سے خارج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور کچھ جیسا کیسا بھی ہو نا، کلمہ گو، پھر کلمے کی وجہ سے وہ ہمارا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہماری 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دے، میرے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور حلال سمجھے، فرمایا فہو منا، وہ ہمارا ہوتا ہے، ہم میں سے۔ بس یہ نشانی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اور انسان سارے، یہ امت مسلمہ ہماری تقریریں سن لیں۔ اہل حدیث کی تقریر صرف اہل حدیث کے لیے، دیوبندی کی تقریر صرف دیوبندی کے لیے، ایک بریلوی کی تقریر صرف بریلوی کے لیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تقریر ساری امت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ تمہارا پیغام، تمہارا آئین، تمہارا پیغام، تمہارا مشن یہ پوری انسانی برادری کے لیے ہے۔ اللہ نبی پاک سے اعلان کروا رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
اے انسانوں، کیا لفظ بولا آپ نے اللہ کے حکم پر؟ کل، اللہ کا حکم ہے، فرمائیے میرے محبوب، یا ایھا الناس، او انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول بن کر آیا ہوں تو تم سارے انسانوں کا بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماتے ہم نے تو تمہیں پیغام سارے انسانوں کے لیے دے کر بھیجا، تو تم نے محدود ہی کر لیا۔ پتہ نہیں کتنی تم نے دیواریں نفرت کی اور کھڑی کرنی۔ وہ اسلام کے پیغام اور روشنی نے پھیلنا انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ، یہ وہ روشنی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے اپنے محبوب کو سراج منیر، آفتاب نبوت بنا کر بھیجا۔ ابھی سورج چمک رہا ہے اور حافظ آباد مسلمان بھی رہتے ہیں اور یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ غیر مسلم رہتے ہیں۔ تو یہ روشنی جو کر رہا ہے یہ صرف اہل حدیث پہ کر رہا ہوگا، دیوبندی تو محروم ہوں گے اس سے، بریلوی تو اس سے محروم ہوں گے، کرسچن غیر مسلم ہو تو اس سے محروم ہوں گے۔ اور جب دنیا کا ہر مسلمان امام مالک کو ماننے والا، امام ابو حنیفہ کو ماننے والا، امام شافعی کو ماننے والا، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام بخاری، امام مسلم، امام جعفر صادق کو ماننے والا، یہ سب کے سب جو کلمہ گو، یہ سورج سب کے لیے چمکتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی میں بات کر رہا تھا، میں اس سے آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں، یہ عیسائیوں پر، مسیحیوں پہ نہیں چمکتا؟ ہندوؤں پہ نہیں چمکتا؟ اس کی روشنی سے، اس کی حدت سے غیر مسلم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی نبوت کا آفتاب قرار دیا۔ تم لاکھ زور لگا لو، سارے حافظ آباد کے اہل حدیث مل جائیں، سارے حافظ آباد کے دیوبندی، سارے مسلمان مل جائیں اور ساری دنیا کا کپڑا لے آئیں، کمبل لے آئیں، ٹینٹ لے آئیں، چھتیں ڈال لیں کہ ہم نے سورج کی روشنی پہ قبضہ کرنا ہے، اجارہ داری قائم کرنی ہے، اور اس کی روشنی، اس کی تپش، اس کی حدت، اس کی زیاباشیاں، اس کی حرارت، اس کے منافع، اس کے ثمرات، اس کی برکات ہم نے غیر مسلموں کے لیے ہم نے بند کر دینی ہے۔ تو بتلائیے وہ کامیاب ہوں گے؟ ناکام ہوں گے، وقت برباد کریں گے، صلاحیتیں ضائع کریں گے، پیسہ برباد کریں گے۔ اور میرے نبی پاک، میں قربان جو اماں جی عائشہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر
وہ شمسی تطلع بعد العشاء. میری اماں جی فرماتی ہیں ایک سورج میرے گھر میں ہے، ایک سورج آسمان پہ ہے. میرا سورج، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ. خیر شمسی خیر من شمس السماء. ہمارا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ، خیر، بہتر، برتر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورج تو فجر کے بعد روشنی کرتا ہے، اور میرا سورج دن تو دن رات کو بھی روشنی کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. میں تمہیں وہ دین اور وہ شریعت دے کے جا رہا ہوں جو بیضاء، ملت بیضاء. ملت بیضاء کا مطلب سفید، جس میں کوئی اندھیرا نہ ہو، جس میں کوئی سیاہی نہ ہو، جس میں ظلمت نہ ہو، جس میں تاریکی نہ ہو. اور آقا خود وضاحت فرماتے ہیں، قربان جائیے کیا الفاظ مبارکہ، لیلہا کنہارہا. اس کا دن تو ہے ہی دن، اس کی رات بھی دن جیسی ہوتی ہے. فرمایا میری ملت بیضاء کی رات بھی دن جیسی، رات بھی مل کے بولیں وہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ 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 ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا خود دوست بن جاتا ہے، انہیں خود پکڑ کر اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں میری ملت بیضاء جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، اس سے انحراف کرنے والا میرے بعد صرف وہی ہوگا جو ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا. میرے محبوب کی امت، میرے محبوب کی ملت، یہ ملت بیضاء. تمہارا وجود صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمہارا وجود صرف مکاتب فکر اور ان مسالک کے لیے محدود نہیں ہے. تمہارا اللہ نے وجود ایسا برکت والا بنایا تھا کہ تمہیں اللہ نے للناس، سارے انسانوں کے لیے بھیجا تھا. کن کے لیے بھیجا تھا؟ مل کے بولیں. تو جو انسان یہاں پہ رہتے ہیں، کبھی ملیں آپ ان سے جا کر؟ کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے کہ جو دوسرے مسلک کا مکتب فکر کا مسلمان اس سے جا کے ملوں؟ کوئی بیمار ہے میں اس کی بیمار پرسی کروں؟ کسی غیر اہل حدیث کی کوئی تکلیف ہے اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے اس کا ساتھ دوں، اس کی خوشی میں شرکت کروں؟ للناس. اور صرف مسلمان نہیں، تم تو آئے تھے ان مسیحیوں کے لیے بھی. جو مسیح یا بیمار ہوتے ان کی تیمارداری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تمہارے تو مسلک کو خطرہ ہو جاتا ہے. فیس بک بھر دیتے اس کے خلاف جو ایسا کام کرے. اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کی قسم اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے. بربادی کے راستے کو چھوڑ دو، سلامتی کا راستہ اختیار کرو. میرے محبوب پیغمبر مدینہ منورہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ. اور ریاست مدینہ کی بات سنو، کیا ہے ریاست مدینہ؟ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، سردار تھا یہودی، نکلا باہر، حیران ہوا میرے دروازے پر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حیران ہو کر دیکھا، حیران ہو کر عرض کیا آپ میرے گھر پر؟ فرمایا مجھے پتا چلا تھا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا.
حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر، حوصلہ پیدا کرو۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت میں نے ایوان صدر کی تقریر میں بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ رسول اللہ جب تقریر کرتے تھے نا، احمرت عیناہ واشتد غضبہ وعلا صوتہ کأنہ منذر جیش، آپ کی آنکھیں مبارک جوش خطابت سے سرخ ہو جاتی تھی، چہرے انور پر جلالت ٹپکتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا کوئی خطیب نہیں بول رہا، میدان جنگ میں سپہ سالار بول رہا ہے۔ لیکن یہ ساری حقیقت ہونے کے باوجود الفاظ میٹھے ہوتے تھے۔ الفاظ، اللہ ہمیں اصول زندگی سکھا رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، یہ میں آیت کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے وہ بات کرو حسناً، جس بات کے اندر حسن ہو، جس بات کے اندر، یہ اللہ نے سکھا رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، صرف ابا جی کے لیے نہیں، صرف امی جان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ، گھر والوں کے لیے صرف نہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ۔ فرمایا للناس، سارے انسانوں کے لیے وہ بات کیا کرو حسناً، جس بات کے اندر حسن ہو، جس بات کے اندر، مل کے بولیں، حسن کس کے اندر ہوتا ہے؟ تانے دینے میں، لان تان کرنے میں، ولا فاحشن، آقا فرماتے ہیں مومن فوش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ بذی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی باتوں میں حیا کم ہو، بے حیائی کی باتیں کرتا، پتہ چلے اس کے انداز سے کہ اس کے اندر حیا کم ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے مومن نہیں ہوتے۔ تو نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہے وہ بات کرو انسانوں کے سامنے جس میں حسن ہو۔ اور حسن کس میں ہوتا ہے؟ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، جس بات میں نرمی ہو، تواضع ہو، مٹھاس ہو، وہ اللہ کے ہاں حسن والی بات شمار ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کی حسن والی بات، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا تیرا بیٹا بیمار ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے، نوجوان جان کنی کی کیفیت میں تھا، آپ نے محبت سے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، محسوس کیا کہ اب اس کی وقت قریب ہے، اس کی نزا طاری ہے، موت بالکل قریب، فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، شہادتین کے اقرار کر لو۔ فنظر الی ابیہ، حدیث پاک میں ہے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ نبی پاک کے اخلاق سے، آپ کی زبان کی مٹھاس سے اتنا متاثر ہو چکا تھا، بے ساختہ کہتا ہے اتے ابو القاسم، میرے بیٹے جو ابو القاسم فرما رہے ہیں مان لو۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک لمحے کا صحابی اللہ کے پاس چلا گیا، نبی پاک فرماتے الحمدللہ الذی انقذ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے آنے کی برکت سے یہ بندہ جنتی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان کیسے ہوئی، پوری قوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے درخت کے نیچے، مشہور واقعہ آپ نے سنا، غزوہ نجد سے آپ واپس آ رہے تھے، اس نے تلوار نبی پاک کی درخت کے اوپر لٹکی تھی، وہاں سے اتار لی۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہتا میں یمنو کا منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ اب آپ کو میری تلوار سے بچانے والا کون ہے؟ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب مجھے بتلائیے اس کافر کا یہ جو انداز تھا، یہ محبت تھی یا گستاخی تھی؟ مل کے بول رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا نام نامی اور اسم گرامی میرے آقا کی زبان اطہر سے اتنے جلال اور اتنے وقار سے نکلا کہ کافر کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ نے پکڑ لی، جلدی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں یمنو کا منی، اب تم بتلاؤ تجھے بچانے والا کون ہے؟ لات و منات و عزا و حبل کا ماننے والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا کن خیر آخذن، مجھے
بلائی کے ساتھ معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی زندگی میں آپ سے دشمنی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے بتلائیں، میں وہاں پہ ہوتا، حافظ آباد والے تم وہاں پہ ہوتے، وزیر آباد والے وہاں پہ ہوتے، سیال کوٹ والے وہاں پہ ہوتے، تو کیا کرتے؟ کیوں جناب؟ ایک لمحے تو پہلے سر تن سے جدا، حالانکہ نبی پاک حکمران تھے، رسول اللہ عام انسان نہیں تھے، ریاست مدینہ کے حکمران، فرمانروا، سب سے بڑے جج، اپنی فوج کے جرنیل اعظم، ساری اتھارٹیز نبی پاک کے پاس تھی۔ آپ اس کو قتل بھی کر دیتے، اللہ کے ہاں بھی یہ دین ہوتا، دنیا بھی اعتراض نہ کرتی، مگر میرے محبوب پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں؟ یہ قانون بھی نہیں ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث پاک ہے، نہ شریعت ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں اسلامک لا پڑھا ہے، پاکستان میں بھی آ کے LLB کیا ہے، سارے قوانین کو اللہ کے فضل سے جانتا ہوں۔ تو ہم نے کیا یہ اللہ کے دین کو لوگ کے نظروں میں تماشا بنا دیا اپنے حرکتوں سے؟ اللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 30 سال سے اس بیانیے کے خلاف کھڑے تھے کہ یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، کسی مسلمان کو مشرک نہ کہو، کسی مسلمان کو گستاخ رسول نہ کہو۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان کہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور نبی پاک کی گستاخی بھی کرتا ہو؟ وہ تحمل پیدا کرو اپنے اندر۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت کے جو کیس ہے نا، توہین رسالت کے، یہ کیسی یعنی افسوسناک بات ہے۔ اس قانون کی زد میں جو مقدمات بنے نا، وہ زیادہ غیر مسلموں پہ نہیں بنے، وہ زیادہ مسلمانوں پہ بنے ہوئے۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف توہین رسالت کے مقدمات قائم کیے ہوئے۔ اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے دین اور نبی پاک کی ناموس کی حرمت کے قانون کو اپنی حرکتوں سے نشانہ مت بنواؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، معاف بھی کر دوں گا، جنت بھی دے دوں گا، تمہیں جنت بھی ملے۔ اس نے کہا، وہ سردار تھا، کہ نہیں بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں زندگی میں آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، کلمہ نہیں اس نے پڑھا۔ گیا اپنی قوم کے پاس اور اپنی قوم سے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تقریر، سردار تھا قوم کا، تقریر کرتا کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس، اور میری قوم آج میں دنیا کا سب سے بہترین انسان دیکھ کر آیا ہوں۔ میری آنکھ نے اس سے پیارا انسان نہیں دیکھا، اس سے اچھے اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو رزلٹ یہ نکلا، وہ پوری قوم اکٹھی ہو کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتی۔ تم نے کتنا اچھا پیغام دیا سری لنکا کو۔ اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا جب ہزاروں وہاں سے آنکھیں آئیں، پتلیاں یہاں پر، ہمارے کتنے نبینا لوگوں کو اللہ نے بینائی عطا کی، اور وہ جو پتلیاں وہ سری لنکا کے لوگوں نے وہاں سے بھیجی تھی، اپنی آنکھیں انہوں نے وقف کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کر پاکستان بھیج دیں۔ سارے کانفرنس میں جو ہمارا دوست ملک تھا، بہرکیف میں سیالکوٹ کے تاجروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عدنان ملک کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان کا چہرہ اچھا پیش کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، سچی بات ہے، دل دکھی ہے اللہ کی قسم۔ میں نے مسلسل 5-6 ٹی وی پہ پروگرام کیے اس حوالے سے۔ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس کی ہے، کل سائیوال میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، ابھی اسلامی نظریہ کونسل کا اجلاس ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے 20 کو اسی حوالے سے طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ترسوں بلایا تھا، میں علالت طبع کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، معذرت کی۔ بہرکیف اس حوالے سے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے، اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں وہ اصول اپنانے ہوں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جایا کرو،
والعافین عن الناس، لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو مل کے بولیں معاف کر دیا کرو۔ خود ہی تم قاضی بن جاتے ہو، خود ہی گواہ بن جاتے ہو، خود ہی مدعی بن جاتے ہو، خود ہی فیصلہ کر دیتے ہو۔ اور میرے بھائی یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں، اللہ کی قسم کوئی یہ دین نہیں ہے۔ اور مجھے نبی پاک کی ایک حدیث یاد آ رہی، سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ہمارے محدثین کتابیں اس پر الگ لکھی ہوئی ہیں قیامت کی نشانیوں پر۔ ایک نشانی یہ آپ نے بیان فرمائی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ جب قیامت قریب آ جائے گی، لوگ دینی رہنما انہیں بنائیں گے جو خود جاہل ہوں گے، لوگ ان سے دین پوچھیں گے، وہ فتوے دیں گے بغیر علم، علم کے بغیر، رزلٹ یہ نکلے گا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ، جو بیچارے ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم والا، عقل والا، شعور والا، بصیرت والا، دانش والا، حکمت والا، فراست والا، ایمانی بصیرت والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاشرے میں، اس ملک میں اور انسانی برادری میں ہمیں اپنا اچھا کردار، ایک باوقار کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے برادر گرامی قدر اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ مجھے یہاں حاضر ہونے کی دعوت دی، اور اتنا ماشاءاللہ بڑا اجتماع دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہوا، اتنی خوبصورت مسجد دیکھ کر دل میں راحت ملی۔ اللہ پاک اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس کی بنیاد میں حصہ ڈالا، اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مولانا ایوب صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے برادر عزیز، ہماری جمعیت کے ذریع ناظم اعلیٰ میرے بھائی عامر وسیم سندھو صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کہ جن کی مسلسل تقریباً 3 سال 4 سال سے ایک لگن تھی، اصرار تھا کہ میں خطبہ جمعہ یہاں بیان کروں۔ میں نے اس خطبہ جمعہ کے عوض میں کئی ان کو تقریریں بھی سنائیں، کئی میں نے حاضریاں پہ لگوائیں، لیکن ان کا مطالبہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، تو بالآخر آج اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، میں حاضر ہوا۔ بڑی دقت کے ساتھ پہنچا، مجھے اندازہ نہیں تھا، موٹر وے پہ جب چڑھنے لگا فیصل آباد کے راستے سے تو وہاں سے اطلاع ملی کہ میں چڑھ نہیں سکتا، وہ ضروری ہو گیا تھا۔ بہرکیف میں نے پھر اصرار نہ مناسب سمجھا تو دوسرے راستوں سے چلتے ہوئے الحمدللہ میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی تنویر مکی صاحب، مولانا عابد صاحب، مولانا انصر صاحب، مولانا عبدالخالق صاحب، جو ہمارے پورے احباب کی ہیں ایک ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔